عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم و مکرم حضرات، سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان نصیب فرمایا، اور اس مہینے میں تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. بس جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، ہم تو وہی کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اس لیے تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ سب کہہ دیں الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. سب سے افضل دعا کہ اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہے. دونوں چیزیں اکٹھی اس میں آ جاتی ہیں. جو نعمتیں پہلے ملی ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن مجید پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور جس نعمت پر شکر ادا کر دیا جائے اللہ اس نعمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اس نعمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں. تو گویا کہ الحمدللہ میں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری اس نعمت کو اور زیادہ فرما دے. کہ قرآن مجید کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو قرآن سننا ہے، جو قرآن سنانا ہے، پروردگار عالم جتنی توفیق تو نے دی اتنا تو ہو گیا، آپ مزید توفیق دے کہ ہم مزید بھی پڑھنے والے اور سننے والے ہیں. ایک مہینے میں پڑھا بھی صحیح، ایک مہینے میں سنا بھی صحیح. یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، اب جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں بھی پڑھتے رہیں. یہ ہے الحمدللہ. انسان تو ویسے ہی عاجز ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی توفیق سے ہی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی سورہ اعراف کی، جو آپ نے تراویح کے اندر یہ
آیت سنی، قاری صاحب نے پڑھی، بھائی صاحب نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا، جب کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے پیغامات کے لیے، جو میں نے اپنا پیغام بندوں کو دینا ہوگا وہ آپ کے ذریعے سے دوں گا، وبکلامی، اور اپنی کلام کے لیے میں نے چن لیا کہ اپنی کتاب تورات عطا کروں گا آپ کو، میں نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ اپنی کتاب کے لیے، اپنی کلام کے لیے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چنا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی توفیق ویسے نہیں مل جاتی جس طرح پروردگار عالم انسانوں میں سے چن کر نبی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے چن کر اپنے نبی کے صحابی بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں اپنے بندوں میں سے چن کر قرآن کا خادم بنا دیتا ہوں۔ وہ قرآن کا خادم بنتا ہے، وہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ اپنی کلام کے لیے چن لیں، کتاب کی خدمت کے لیے چن لیں، اس کے ساتھ وابستگی کے لیے چن لیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، اور یہی دونوں چیزیں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہیں کہ اللہ نے منتخب کیا۔ دیکھو سینکڑوں لوگ ہیں، ابھی باہر جا کر دیکھیں کیا منظر ہے۔ میں بھی آ رہا ہوں ایک اور جگہ، بلکہ دو جگہ سے میں ہو کے آیا ہوں جہاں قرآن مجید کی تکمیل تھی، ابھی اتنا رش، باہر سڑکیں بھری پڑی ہیں، گزرنا مشکل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چند بندے، آج پہلا دن ہے نا کہ انہوں نے ٹائم بڑھایا 10 بجے تک، روش ہی رش ہو گیا، سڑکیں بھر گئیں، کئی طرف سے گھوم گھوم کے میں یہاں پر پہنچا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا اور قرآن کے ساتھ وابستہ فرمایا، قرآن کے ساتھ۔ تو جب اللہ نے ہمیں اس خدمت کے لیے چنا تو ہمارے لیے بھی یہی دو کام ہیں۔ پہلا کام فخذ ما آتیتک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں جو کچھ آپ کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں، جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے اور دے رہا ہوں، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، آپ نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب ہاتھ میں ہو تو اچھے طریقے سے پکڑو، نیچے نہ جائے، اچھے طریقے سے مضبوط کر کے الماری میں رکھو، جو لوہے کی بنی ہوئی ہو، المونیم کی بنی ہوئی ہو، یہ مضبوط پکڑنا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا یہ ہے کہ اس پر انسان عمل کرنے والا ہو۔ جو چیز انسان کے عمل میں آ جاتی ہے نا، وہ چیز مضبوط اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو چیز انسان کے عمل میں نہیں آتی، عمل سے دور رہتی ہے، وہ انسان کے ہاں مضبوط نہیں رہتی، محفوظ نہیں رہتی، یا انسان کو آتی نہیں ہے۔ جن راستوں سے ہم روزانہ گزرتے ہیں وہ راستے ہمیں مضبوط، محفوظ، پکے یاد ہیں، اور جہاں سے کبھی کبھی گزرنا پڑے تو اکثر بندہ بھول جاتا ہے، کدھر مڑنا ہو کدھر نکل جاتا ہے، کہیں جانا ہو کدھر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، وہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو کاغذات جمع کرانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ کاغذات رسیو کرتے ہوئے چند سوالات کرتے ہیں۔ اکثر انہوں نے دین کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پوچھنا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ آپ بھی اخباروں میں پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کہ بڑے MNA صاحب سے پوچھا گیا جی کیا آپ کو دعائے قنوت آتی ہیں؟ وہ کہتے بالکل بالکل دعائے قنوت آتی ہے نا مجھے۔ جی کیا ہے دعائے قنوت؟ وہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بھائی یہ دعائے قنوت؟ کہتے نہیں میں بھول گیا، مجھے آتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، آیت الکرسی شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ عمل میں نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ جب نماز نہیں ہے، وطر نہیں ہے، وطر نہیں ہے، دعائے قنوت نہیں ہے۔
تو جو چیز عمل میں نہ ہو وہ مضبوط اور محفوظ نہیں ہوتی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو میں دے رہا ہوں آپ نے اس کو لینا ہے. اور انہی آیات میں اللہ نے بِقُوَّةٍ کا لفظ بھی فرمایا، مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑنا ہے. کیا مطلب؟ زندگی میں میری کتاب نظر آنی چاہیے. جب اللہ نے منتخب کیا ہے تو پھر کتاب کا اثر نظر آنا چاہیے، پتہ لگے کہ یہ قرآن والا انسان ہے. زندگی قرآن والی ہونی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا قرآن والا ہونا چاہیے، دوستی اور محبت قرآن والوں سے ہونی چاہیے، عمل انسان کا قرآن والا ہونا چاہیے. زبان سے نہیں بتانا چاہیے، انسان کا عمل بتائے کہ یہ قرآن والا بندہ ہے. یہ اصل ہوتی ہے. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ خُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو میں آپ کو دوں آپ نے اسے لینا ہے، مضبوطی کے ساتھ لینا ہے، یعنی اپنے عمل میں لے کر آنا ہے اس چیز کو. تو یہی چیز میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم نے اس کتاب اللہ کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. شکر کریں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ کو تورات مل رہی ہے، اللہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، کتاب کے لیے منتخب کیا. اللہ کا شکر ادا کریں. یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا شوق اور ذوق ہمیں نصیب فرمایا اور اس کی محبت نصیب فرمائی. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، ان حالات کے اندر بھی کتنے لوگ ہیں بڑے پکے نمازی سب کچھ ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے نہیں سن سکے، وہ نہیں آ سکے مسجد میں، مجبوریاں ہیں، حالات ایسے ہیں. اللہ ان کو بھی اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن جنہیں اللہ نے بالفعل یہ دولت نصیب فرمائی انہیں تو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے. اور یاد رکھیے کوئی آدمی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ شکر بھی تو اللہ کی توفیق سے ہی ادا ہو سکتا ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والتسلیمات باپ اور بیٹے کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا. اللہ نے دنیا بھی دی، نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، زبور، شان بلند کی، قرآن میں تذکرے کی اللہ تعالیٰ نے. نعم العبد سورہ 7 میں فرمایا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے، فرمایا بڑے بہترین بندے تھے. اللہ پاک فرمایا بڑے بہترین بندے تھے حضرت سلیمان. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے گھر والوں، خاندان والوں، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں بہت دیا. نہ دنیا میں کسی کو ایسی حکومت دی اللہ تعالیٰ نے جیسی ان کو دی. اس باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بڑی شانیں دی ہیں، شکر ادا کرو. حضرت لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے پروردگار میں تیری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں شکر ادا کروں گا تو وہ بھی تو تیری توفیق سے ہوگا نا، وہ بھی تو ایک نعمت ہے. میں ایک نعمت کا شکر ادا کرنے لگا ہوں، تیری ایک نعمت اور مل گئی ہے، میں اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگا ہوں، ایک نعمت اور مل گئی ہے. میں تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. شکر کروں گا نعمتیں اور بڑھتی جائیں گی، نعمتیں بھی اور بڑھتی چلی جائیں گی. تو میں عاجز ہوں، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے داؤد علیہ السلام جب بندہ اس بات کا یقین کر لیں کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، فرمایا شکر کی حقیقت ہے ہی یہی ہے. اسی کو شکر کہا جاتا ہے. بندہ اپنی عاجزی تسلیم کر لے، اپنی عاجزی تسلیم کر لے کہ پروردگار عالم میں تو تیری نعمتوں کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے تیری توفیق سے، تیری نعمت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ
اپنے عمل کے اندر بھی ان چیزوں کو لانا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو شکر کے ساتھ جو زندگی ہے، اللہ کو شکر والی زندگی ہی پسند ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور شکر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی، اور برادرم حافظ قاری حفظ الرحمان صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے قرآن مجید جو ہے نا تلاوت کیا اور سنایا، اور خوش قسمتی کہ خود حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ سنا ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔